قبض یعنی کہ کانسٹیپیشن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر آپ قومی بیماری کا خطاب دے دیں تو یہ کم نہ ہوگا. ہر گھر کے اندر اس کا مریض موجود ہے. ہر کسی کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بیماری بہت ہی عام بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو سیریسلی ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ قبض آخر ہوتی کیوں ہے اور آپ کس طرح سے قدرتی طریقے سے اس سے 100% چھٹکارا پا سکتے ہیں. لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی انہیں قبض کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ٹوٹکوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ فلاں ٹوٹکا کر لیا, وقتی طور پر ریلیف ہو گیا, کچھ دیر بعد پھر ادھر پھنسے رہتے ہیں. میں کچھ لوگوں کو ایسے کو جانتا ہوں کہ جن کو روزانہ سٹول پاس کرنے کے لیے, واش روم جانے کے لیے باقاعدہ طور پہ دوائیوں کا ساتھ لینا ہی پڑتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا, اگر آپ اسے فالو کریں گے یہ گارنٹیڈ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر بہتری کی طرف آ جائے گا. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو بھی ہمارے جسم کے اندر خوراک جاتی ہے اس کا ڈیلی بیس پہ نکلنا ٹوکسن کی صورت میں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. قبض ہوتی کب ہے؟ ایک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبض کیا ہے اور قبض کیا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قبض ہے کیا. اگر آپ کو ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ یا اس سے بھی کم حاجت پوری کرنے کے لیے باتھ روم جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قبض ہے. ویسے تو جسم کے اندر جو آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ ٹوکسن کی صورت میں جب باہر نکلتی ہے تو ڈیلی بیس پہ اگر اس کا اخراج ہوتا رہے تو آپ ہیلدی رہیں گے. لیکن اگر آپ کو ڈیلی بیس پہ اخراج نہ ہو اور ہفتے میں کم از کم 3 دن یا اس سے کم آپ کو ضرورت پیش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبض ہے, اور لگاتار اگر یہ مسئلہ رہے گا تو آپ کے لیے سیریس ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے. ہمارا جو قوت مدافعت ہے, امیون سسٹم ہے, اس کا 85% حصہ ہمارا نظام انہضام, ہماری ڈائجیشن ہے. اگر آپ کو قبض ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 2 مریض ہیں, دونوں شوگر کے مریض ہیں, دونوں کو سیم شوگر ہے, ایک کو قبض کا مسئلہ ہے ایک کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے, تو جس کو قبض کا مسئلہ ہے چانسز یہ ہے کہ اس کے اندر شوگر کنٹرول نہ ہونے کے رسک زیادہ ہوں گے. بلڈ پریشر کا مریض لے لیں, چانسز یہ ہے کہ جس بندے کو بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ قبض کا بھی مسئلہ ہے اس کے بی پی کنٹرول نہیں ہوگا, اس کے رسک فیکٹر بڑھ جائیں گے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. اس طرح ہر بیماری کو قبض ایگریویٹ کر دیتی ہے. جن لوگوں کو درد کا مسئلہ ہے ان کو اگر ساتھ قبض بھی ہے تو ان کی دردیں بڑھ جائیں گی, ان کی سینسٹیویٹی ٹو پین بڑھ جائے گی. اس لیے قبض سے چھٹکارا پانا اشد ضروری ہے. ہم غلطی صرف اور صرف ٹوٹکوں کے پیچھے رہنے سے کرتے ہیں. ٹوٹکے اس کا علاج نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو صحت آپ کی ہے, جسم آپ کا ہے, آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہوتا کیوں ہے, پھر آپ اسے ٹھیک کر سکیں گے. ہمارا جو نظام ہے, جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں منہ کے رستے وہ معدے میں جاتی ہے, اور معدے کے اندر اللہ پاک نے ایک کافی طاقتور تیزاب رکھا ہوا ہے, HCl رکھا ہوا ہے. اس تیزاب کا ایک تو کام یہ ہے کہ اس خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ خوراک کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ چلے گئے ہیں, جو خوراک کے اندر پیسٹیسائڈ وغیرہ چلے گئے ہیں, ان بیکٹیریاز کو معدے کے لیول پہ ہی مار دیتا ہے, کل کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ خوراک آگے اپنے رستے میں چلے جاتی ہے. معدے سے خوراک چھوٹی آنت میں جاتی ہے, ادھر سے مختلف اس کے اندر جو نیوٹرینٹس موجود ہیں, خوراک جو ہم نے کھائی ہے وہ جسم کا حصہ اس چھوٹی آنت میں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور چھوٹی آنت سے یہ خوراک چلتے چلتے ہماری بڑی آنت میں اور پخانے والی جگہ پہ آ جاتی ہے. جیسے ہی پخانے والی جگہ کے پاس, بڑی آنت کے پاس سے خوراک پہنچتی ہے تو اس میں سے نمکیات اور پانی جذب ہو جاتے ہیں, اور ہمارے دماغ کو ایک سگنل پہنچتا ہے کہ جی اب سٹول پاس کرنے کی حاجت ہو رہی ہے. ہم باتھ روم جاتے ہیں, ہمارے مسل ریلیکس ہوتے ہیں اور ہم سٹول پاس کر دیتے ہیں. یہ ایک قدرتی میکینزم ہے. اب معدے میں جو خوراک ہے وہ ہائیلی ایسیڈک ہوتی ہے تیزاب کی وجہ سے. معدے سے خوراک کا پخانے کے رستے تک جانا ایک خاص سپیڈ ڈٹرمن کرتی ہے, ایک خاص سپیڈ سے یہ چلتا ہے. اگر تو یہ سپیڈ سلو ہو جائے گی, اس کی وجہ سے بھی آپ کو قبض ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. یہ جو سپیڈ کا تیز رہنا, سپیڈ کا معدے سے خوراک کا پخانے کے رستے تک پہنچنا, جو سپیڈ سلو ہوتی ہے, یہ سپیڈ سلو ہوتی ہے تب اگر تو آپ کے معدے کا تیزاب کمزور ہے, جو کہ زیادہ لوگوں میں یہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. معدے کا تیزاب کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خوراک ایک سلو سپیڈ کے ساتھ نیچے کی طرف جاتی ہے. اب جب آپ کا معدے کا تیزاب کمزور ہے, خوراک کی سپیڈ سلو ہے آنتوں کے اندر, تو ہوگا یہ کہ خوراک میں سے نمکیات اور پانی زیادہ جذب ہو جائیں گے اور خوراک آپ کی ہارڈ ہو جائے گی, سٹول آپ کا ہارڈ ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ معدے کے تیزاب کو طاقتور ہونا اشد ضروری ہے بیکٹیریا وغیرہ کو مارنے کے لیے,
لیکن جب ہمارے معدے کا تیزاب کمزور ہوتا ہے، خوراک کے اندر موجود بیکٹیریا صحیح طریقے سے مر نہیں پاتے ہمارے معدے کے لیول، اب یہ والی خوراک جب معدے سے نیچے جاتی ہے تو جو اندر بیکٹیریا زندہ رہ گئے ہیں وہ اپنی نسل بڑھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ نسل بڑھانے کے لیے اپنے آس پاس کا ماحول وہ الکلائن کر دیتے ہیں، مطلب تیزابیت کم سے کم کرتے کرتے وہ آس پاس کی تیزابیت علاقے کی ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک مزید سلو پاس کرتی ہے۔ تو جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے معدے کی تیزابیت کو بہتر بنانا ہے۔ اب اس کی تیزابیت کو بہتر بنانے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھا لیں، سپورٹ کے طور پہ آپ نے آدھا لیمو ایک گلاس پانی کے اندر سکویز کر کے اسے پی لینا ہے۔ اب اگر آپ کو گلا وغیرہ خراب رہتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تھوڑا سا تازہ پانی نہ ہو، نیم گرم پانی ہوگا، نیم گرم پانی ہوگا تو اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے آدھا لیمو جب آپ کھانا کھائیں، لیمو کو پانی میں سکویز کر کے استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانے کے ساتھ اچار وغیرہ کا استعمال لازمی کریں۔ اب کسی بھی قسم کا اچار لے سکتے ہیں، جو ہمارے ادھر دیسی روایتی اچار ہے وہ لے سکتے ہیں، یہ جو آپ کے پکلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو سرکے کا اچار ہے، کمچی وغیرہ ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اچار ہماری معدے کی تیزابیت کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کے اندر ایک تو بیکٹیریاز وغیرہ مر جاتے ہیں، دوسرا پرو بایوٹکس کا یہ بڑا اچھا سورس ہے، اس لیے آپ کی تیزابیت معدے کی ٹھیک ہوگی، قبض کا مسئلہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کنٹرول کا۔ زیادہ تر دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگوں کو جب بھی ارجنسی فیل ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اب پخانہ آ چکا ہے، اب ہمیں جا کے پخانے کو نکالنا چاہیے، تو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ اکثر میٹنگ میں بیٹھے ہیں جی بعد میں چلے جائیں گے، یا ابھی تو ڈرائیو کر رہے ہیں رات کو چلے جائیں گے، یا ابھی ادھر میں دعوت میں بیٹھا ہوں لوگ کیا سوچیں گے، اچھا نہیں لگے گا سب کے سامنے میں جاؤں گا تو بعد میں چلے جاؤں گا۔ یہ جو ڈیلے کرنا ہے، چونکہ ہمارے اختیار میں ہم روک سکتے ہیں، ہم یہ ڈیلے کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سٹول ہے بڑی آنچ میں پڑا رہتا ہے، اس کے اندر سے نمکیات اور پانی مزید جذب ہوتا ہے، وہ اور ہارڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیکسٹ ٹائم اسے پاس کرنے میں دشواری فیل ہوتی ہے اور قبض کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جب جس جگہ آپ کو فیل ہو، کوشش کریں ایکسکیوز کر کے آپ واش روم جائیں، سٹول پاس کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ ٹوکسن آپ کے جسم سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں نکلنے دیں گے تو آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، چانسز بڑھ جاتے ہیں، رسک آپ کے لیے بہت زیادہ رہے گا۔ جو تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سرکیڈین ریدم کو ٹھیک کرنا ہے۔ سرکیڈین ریدم کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک باہر گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کی اپنی ٹائمنگ سیٹ ہے، ہمارے سیل کے اندر، جسم کے اندر جو خلی ہے، خلیوں کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، یہ بھی اس گھڑی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ قدرت نے فٹ کی ہوئی ہے۔ اب جب بھی دن کا ٹائم ہوتا ہے، روشنی کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا جسم ایک کیٹابولک سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس سٹیٹ کے اندر وہ انرجی کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جو بھی خوراک ہوتی ہے اس کو وہ کنورٹ کر کے انرجی میں بنا دیتا ہے، کیٹابولک سٹیٹ میں ہوتا ہے جسم۔ جو ہمارا شام کا ٹائم ہوتا ہے وہ انابولک سٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارا جسم ریسٹ، ریکوری، ڈائجیشن اس طرح کے پروسیس کو کرتا ہے، ریسٹ کر رہا ہے، ریکوری ہو رہی ہے، جسم ریپیئرنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سونے اٹھنے کی روٹین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، لیٹ سونا لیٹ اٹھنا، اس کی وجہ سے ہمارا جسم ایک خاص سٹیٹ میں پھنس جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا جسم ایک کیٹابولک سٹیٹ میں پھنسا ہوا ہے، جو کہ زیادہ تر قبض کے مریضوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ پانی پیتے ہیں، یہ پانی ہمارے باؤل کی موومنٹ کو سودھن کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو باؤل کو نرم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کیٹابولک سٹیٹ میں ہیں، آپ جتنا بھی پانی پیئیں گے، جسم اس پانی کو بجائے کہ آپ کے باؤل کو نرم کرنے کے لیے بھیجے، وہ اس پانی کو آپ کے مسانے والی طرف بھیج دے گا، گردے اسے فلٹر کر کے پیشاب سے باہر نکال دیں گے۔ تو اگر کوئی قبض کا مریض ہے، اس سٹیٹ میں پھنسا ہے، جتنا مرضی پانی آپ پی لیں، یہ سوچ کے کہ اس سے آپ کا سٹول نرمی سے پاس ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، وہ پیشاب کے ذریعے سارا پانی نکل جائے گا۔ تو اس سٹیٹ سے نکلنا کیسے؟ آپ نے اپنے جسم کے جو اندر گھڑی ہے، سیلز کی گھڑی کو کس طرح سے ریسیٹ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 2 دفعہ دن میں کھانا کھانا ہے، ایک ناشتہ، ایک رات کا کھانا، دوپہر میں کچھ نہیں کھانا۔ جو ناشتہ ہے وہ دن کے ٹائم ہوگا، یعنی کہ جو کیٹابولک سٹیٹ ہے، دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں روشنی کی موجودگی میں، جتنا کھا لیں اتنا بہتر ہے، فجر کے پاس پاس جتنا آپ ناشتہ کریں اتنا بہتر ہے۔ اور جو شام کا کھانا ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے کھا لیں، روشنی کے اندر ہی آپ نے کھانا کھانا، اس کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ اس کے بعد آپ نے سونا رات کو جلدی ہے، اور کوشش کریں دن میں جلدی اٹھیں۔ اور جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ فجر کے بعد ہرگز نہیں سونا، صرف رات میں ہے، فجر کے ٹائم آپ اٹھ گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہرگز نہیں سونا، کوئی نیپ نہیں لینی،
اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ آپ کا ایک تو جسم کے اندر کی سیل کی گھڑی آپ کی ریسیٹ ہوگی، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے فجر سے اشراق کے ٹائم جو تازہ تازہ سورج نکلتا ہے اس کی روشنی کو آپ کے جسم کے اوپر پڑنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو سٹارٹنگ کی روشنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے جسم کے اندر سیلز کے اندر نیچرل میلاٹونن ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے، سیل کے اندر انڈیوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے سرکیڈین ریدم بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سادی سی ٹپس ہے کہ آپ نے رات جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، کھانا دن میں 2 دفعہ کھانا ہے، اس کے بعد رات کا کھانا آپ نے مغرب سے پہلے کھا لینا ہے، اور صبح اٹھتے ساتھ ہی فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، اور فجر کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے، اور فجر کے بعد آپ نے سورج کی روشنی لازمی لینی ہے تاکہ آپ کے اندر کی گھڑی سیٹ ہو سکے، آپ اس کیٹابولک اسٹیٹ سے نکل سکیں اور آپ کا کانسٹیپیشن بہتر ہو سکے۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کرنی ہے۔ یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، لگاتار بیٹھنا، یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کو ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں کہ سٹنگ از اے نیو اسموکنگ۔ جو سگریٹ کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اتنے ہی سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کو اگر آپ لگاتار بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا چلیں پھریں لازمی، فجر کے ٹائم صبح اٹھ کے واک لازمی کریں، رات سونے سے پہلے واک لازمی کریں، یا کوئی بھی جم جوائن کر لیں، فزیکل ایکٹیویٹی، پسینہ لازمی نکالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جب ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمارے اندر کے ٹیشوز میں حرکت ہوتی ہے، اور جو آپ کا باؤل ہے، جو آپ نے ہضم شدہ خوراک ہے، اس کا پاس ہونا، اس کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ورزش بڑا ہی میجر رول پلے کرتی ہے آپ کی قبض کو ٹھیک کرنے میں۔ پانچویں ٹپ یہ ہے کہ آپ کا پوسچر بھی یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی کانسٹیپیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو پوسچر کو بہتر کس طرح بنائیں؟ آپ کا باتھ روم میں بیٹھنے کا پوسچر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ابھی واش روم میں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹھنے کا پوسچر آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ باتھ روم میں اگر تو آپ نیچے والی سیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کے 2 پوسچر ہو سکتے ہیں، 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے، چونکہ ہماری لیفٹ سائڈ جو ہے یہ ڈسینڈنگ کولن ہوتا ہے، اس کے اوپر پریشر بنا کے رکھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ادھر رکھ کے اس پوزیشن میں پریشر بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ چاہے آپ چہرے پہ رکھ لیں، ایسے رہنے دیں، اس کے پریشر سے آپ کو سٹول پاس کرنا آسان رہے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ سکتے ہیں چہرے پہ، اور اپنا یہ والی ایڑی اٹھا سکتے ہیں۔ اس ایڑی کو اٹھانے سے بھی آپ کے ڈسینڈنگ کولن کے اوپر پریشر رہے گا اور آپ کو سٹول پاس کرنا آسان رہے گا۔ اور موبائل نہیں آپ نے باتھ روم میں استعمال کرنا، آپ نے مائنڈ فل ہو کے بیٹھنا ہے، یعنی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں لیکن موبائل نہ استعمال کریں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ اندر بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ اگر کموڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، لوگ اس طرح سادی پوزیشن میں کموڈ پہ بیٹھتے ہیں یا آگے جھک کے بیٹھتے ہیں، یہ دونوں نقصان دہ۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اپنی تھوڑا سا آپ نے کوئی سٹول نما کوئی چیز جس سے آپ گھٹنے اوپر رہ سکے، اس پوزیشن پہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا، ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کا ہپ سے گھٹنے اونچے ہوں گے تو یہ نیچرل سکواٹنگ پوزیشن ہے، آپ کے لیے آسان رہے گا سٹول پاس کرنا۔ اگر تو آپ کا ہپ اوپر رہے گا گھٹنوں سے تو آپ کے لیے سٹول پاس کرنا پروپر نہیں رہے گا، کیونکہ اندر کے کولن اور ریکٹم کی الائنمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کوئی سٹول رکھنا ہے، اس کے اوپر اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے، اور اب آپ اپنے ہاتھ اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ میتھڈ یہ ہے۔ اس کے اندر بھی آپ سیم نیچے بیٹھنے والا فینومینا ایڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر پریشر رکھیں، اس پوزیشن میں اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر اگر آپ پریشر رکھیں گے تو آپ کے لیے سٹول پاس کرنا ایزی ہوگا۔ پوسچر ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جو چھٹی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کے اندر فائبر کو ایڈ کرنا ہے۔ فائبر نیچرل سورس سے اگر آپ فائبر لیں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لوگ آرٹیفیشل فائبر لیتے ہیں، سیرپ مل جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو دوائیوں والی سائڈ پہ فائبر لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ نے نیچرل فائبر لینے ہیں۔ نیچرل فائبر کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو سبزیوں سے ملیں گے، پھلوں سے ملیں گے۔ کوشش کریں، میں اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی کھانا کھائیں، 1 پلیٹ کھانے کی ہو، 1 پلیٹ سلاد کی ہو، کوئی بھی سبزی جو آپ کو پسند ہے، آپ نے پہلے سلاد کھا لینا ہے پھر کھانا کھا لینا ہے۔ یہ فائبر آپ کی خوراک کو ہضم کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دن میں 1 دفعہ پھل بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ 1 پلیٹ کوئی بھی پھل لے لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مہنگے والے پھل لینے ہیں، امرود لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایک سنگل پھل بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کا ہماری خوراک کے اندر آنا ہمارے جسم کے اندر باؤل موومنٹ کو بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ 6 ٹپس آپ کی لائف سٹائل پہ مبنی ہے، آپ کو اپنا لائف سٹائل تو چینج کرنا ہی پڑے گا، لیکن لائف سٹائل چینج کرتے ساتھ ساتھ فوری طور پہ اس کا افیکٹ نہیں آئے گا۔ اگر تو آپ کو کرونک کانسٹیپیشن ہے تو کوشش کریں یہ ساری ٹپس تو فالو کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے جسم کے اندر ابھی فضلہ موجود ہے اس کا فوری طور پہ نکلنا ضروری ہے۔ وہ نکلے گا تو پھر آپ فردر اپنی لائف سٹائل کو بہتر رکھیں گے تو بہتری رہے گی۔ تو اس کو نکالنے کے لیے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لیگزیٹو استعمال کرتے ہیں۔ لیگزیٹو یہ پخانہ آور جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ یہ ایلوپیتھک میڈیسن نہ لیں،
آپ ہربل میڈیسن کی طرف رجوع کریں. ہربل میڈیسن کے ایک تو سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہوتے اور بہت منیمل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کسی بھی ہربل سٹور سے کوئی بھی آپ یہ آپ کے سٹول پاس کرنے کے لیے, قبض کے لیے میڈیسن لیں. وہ کچھ ڈراپس دے دیں گے یا کچھ گولیاں ہوں گی چوسنے والی, وہ آپ لیں گے, اس سے آپ کا سٹول پاس ہو جائے گا. ایک دفعہ جب سٹول پاس ہو جائے, ٹوکسن جسم سے نکل جائے, اس کے بعد آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں گے تاکہ دوبارہ اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹے. کیونکہ قبض کو آپ نے ہلکے نہیں لینا, یہ بیماریوں کی شروعات ہے. شروعات میں ہی اسے جان چھڑوا لیں گے, اللہ فضل رکھے گا, آپ کو اس طرح کے مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ ان ٹپس کو اپنے روٹین میں جاری رکھیں تاکہ آپ کا اس طرح کی بیماری سے جان چھوٹے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو یہ مسئلہ, اس تک لازمی شیئر کریں, اور فرینڈز اینڈ فیملی تک لازمی شیئر کریں, کیونکہ ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی شخص اس مسئلے کا شکار ہے. میرا نام ہے ڈاکٹر سلمان فیروز. السلام علیکم.